أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے رستوں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا شروع دن سے دشمن ہے اور بہت بڑا دشمن ہے۔ اپنی خطاؤں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے۔ سونا تو بڑی دور کی بات، اس مال کے دو جہاں کو اونگ تک بھی نہیں آتی۔ وہ اللہ کل بھی زندہ تھا، وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ اللہ ہمیشہ رہے گا۔ جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا، اللہ تب بھی موجود تھا، اور جب اس کائنات کے اندر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جب اس کائنات کو فنا کر دیا جائے گا، ملیا میٹ کر دیا جائے گا، اس وقت بھی ایک ذات باقی ہوگی، وہ ذات میرے اور آپ کے رب کی ذات ہے۔ وہ اللہ جو ہمیں ہماری برداشت سے بڑھ کر دکھ تو نہیں دیتا، مگر ہم سب کو ہماری اوقات سے بڑھ کر سکھ ضرور دیتا ہے۔ وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، آنکھ کی پتلی سے دکھلایا، اور زبان کی بوٹی سے بلوایا، انگنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، کلام ربانی سے ایک مختصر سی آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسان کو پیدا کرنے کے بعد مختلف رشتوں کے اندر جوڑ دیا ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ اکیلا اور تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب اسے ساتھ کی، سہارے کی ضرورت ہے، کبھی باپ کی شکل میں تو کبھی ماں کی شکل میں، کبھی اولاد کی شکل میں، کبھی خالاؤں کی شکل میں، ماموں کی شکل میں، مختلف رشتہ داروں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آپس میں جوڑا ہے، اور ان کے جوڑنے کو مالک کائنات نے ضمانت دی ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ لیتے ہیں، آپس میں جڑ کے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا، یہ رحم، یہ ترس
یہ احساس وہ جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں انسانوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ اگر رحم نہ ہو، احساس نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، یقین جانیں کہ جنگل کی شیرنی بھی اگر اپنی ٹانگیں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے پھیلا دیتی ہے تو یہ بھی اللہ رب رحمان کی رحمت ہے۔ اگر راہ چلتے روڈ پہ کسی کو مصیبت کی حالت میں دیکھتے ہیں، دل پسیج جاتا ہے، آگے بڑھ کے اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آگے بڑھ کے اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گرتے ہوئے کو تھام لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رحم رحمان کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے التجا اور شکایت کی تھی کہ اے اللہ تیرے بندے مجھے توڑ دیں گے۔ فرمایا جو تجھے توڑے گا میں رب رحمان اسے توڑ دوں گا، جو تجھے ملائے گا میں اللہ رب رحمان اسے ملا دوں گا۔ اور رشتوں کی مضبوطی اتفاق میں ہے، اتحاد میں ہے، پیار میں ہے، محبت میں ہے، اخلاق میں ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، عائشہ اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ نرمی سے تم وہ کام لے سکتے ہو جو تمہیں سختی کرنے پہ نہیں ملے گا، اور کسی بھی کام کے اندر اگر نزاکت آ جائے، نرمی آ جائے، اخلاق آ جائے، پیار آ جائے، محبت سے بات کرنا آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخت سے سخت بات بھی اگر انسان نرم لہجے میں کرتا ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور کئی بار بات یا معاملہ اتنا سخت نہیں ہوتا، لہجے سخت ہو جانے کی وجہ سے وہ معاملہ طول پکڑ جاتا ہے، کیونکہ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور انسانوں کا انسانوں کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، اللہ نے جو میرے اور آپ کے سینے میں رحم اور پیار، ہمدردی کا احساس کا جذبہ رکھا ہے، یہ دراصل مالک کائنات کی دین ہے۔ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے۔ ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو دیکھا وہاں پہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی تبلیغ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، آواز کر رہے ہیں۔ تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں معاذ بن جبل نبی کے صحابی سے جا کے ملوں، لیکن رش بہت زیادہ تھا۔ میں نے سوچا کہ کل میں جلدی آؤں گا اور میں معاذ بن جبل کے قریب ہو کے بیٹھوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اگلا دن ہوا تو معاذ بن جبل میرے سے بھی پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے درس سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا تو میں ان کے قریب ہوا، ان کے قریب ہو کے میں نے ان سے بولا، اے نبی کے صحابی معاذ بن جبل، رب کعبہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، دیندار انسان ہیں، واللہ انی احبک، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ادریس خولانی کو قریب کر لیا، اپنے قریب کر کے فرمایا کہ وہ الفاظ دوبارہ دہراؤ جو تم کہہ رہے ہو۔ ابو ادریس خولانی نے پھر کہا، میں آپ سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، خوش ہو جاؤ، میں نے اپنے نبی سے یہ بات سن رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آواز لگائیں گے، این المتحابون، او آ جائیں، کدھر ہیں میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ دنیا کا کوئی نفع نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی مفاد نہیں،
صرف اس لیے اس بندے سے محبت کر رہا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، با اخلاق ہے، نمازی ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، ایک ملنسار بندہ ہے، ایمان کے لحاظ سے، توحید کے لحاظ سے مضبوط ہے۔ این المتحابون، اللہ کل قیامت کے دن آواز لگائیں گے، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ سامنے آؤ۔